السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف بروڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد حضرت آدم نے اپنے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کو اللہ کا نائب بنایا، اور حضرت آدم کا بیٹا شیس دوسرا پیغمبر بنے، اور آپ کے بعد پہلے پیغمبر اور رسول حضرت ادریس بنے۔ حضرت ادریس شیس کی شریعت پر پیرا رہے، آپ پر صحیفے نازل ہوئے کیونکہ آپ نبی اور رسول دونوں تھے۔ آپ کا نام اور نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن حلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ توریت میں آپ کا عبرانی زبان میں نام خنوخ لکھا ہے، جس کو عربی میں اخنوق کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو ادریس کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچی نبی تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56۔ آپ کا کام درس و تدریس تھا، اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قلم کا سب سے پہلے استعمال آپ ہی نے کیا۔ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ آپ ہی کی طفیل ہے۔ جب دنیا کی اس وقت کے لحاظ سے آبادی بڑھنے لگی تو لوگوں نے بابول نامی شہر میں رہنے لگے اور شر و فساد کرنے لگے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر ادریس کو بھیجا، اور حضرت ادریس نے اس قوم سے جہاد کا حکم دیا اور اس سے جہاد بھی کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام کے لیے جہاد بھی کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام کے لیے جہاد کیا ہے۔ جہاد سے آپ کو بہت سے قیدی اور مال حاصل ہوا، پر وہ آپ پر حلال نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلے نبی ہیں جن پر جنگ کے قیدی اور مال حلال تھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 57، ترجمہ: اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بخاری اور مسلم میں مذکورہ معراج کی طویل حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فقط اتنا ذکر ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے چوتھے آسمان پر سے گزرے، جہاں آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ جبکہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حلال بن یصاف کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے خواب سے دریافت کیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب کہنے لگے، رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، دنیا بھر کے لوگ ہر روز جس قدر نیک اعمال کریں گے، میں تمہیں ان سب کے برابر روزانہ اجر دے کر درجات میں بلند کروں گا۔ یہ سن کر انہیں اس بات کی تمنا ہوئی کہ ان کے اعمال اور زیادہ ہوں، لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب زندگی بھی خوب لمبی ہو۔ چنانچہ ایک دن انہیں ان کا ایک دوست فرشتہ ملنے آیا، تو انہوں نے اسے بتلایا کہ خدا نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے، آپ موت کے فرشتے سے میرے بارے میں بات کیجیے کہ وہ مجھے مہلت دیں تاکہ میرے اعمال میں خوب اضافہ ہو۔ پس فرشتے نے یہ سن کر انہیں اپنے بازوؤں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ پہلا آسمان فرشتہ اور اللہ کا نبی، دوسرا آسمان فرشتہ اور اللہ کا نبی، تیسرا آسمان فرشتہ اور اللہ کا نبی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا ہے۔ وہیں ان دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بات گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے پوچھا، ادریس ہے کہاں؟ وہ تو میرے پیٹھ پر ہیں، دوست فرشتے نے جواب دیا۔ اس پر موت کا فرشتہ بولا، حیرت ہے، مجھے یہ کہہ کر نیچے بھیجا گیا آسمان میں ادریس کی روح قبض کرو لو، اور میں یہ کہتا نیچے اتر رہا تھا کہ میں چوتھے آسمان میں ان کی جان کیسے قبض کروں گا، حالانکہ وہ تو زمین میں ہیں۔ پس اسی وقت حضرت ادریس نے اللہ کے حکم پر اپنا سر خم کیا اور موت کے فرشتے نے ان کے روح کو قبض کر لیا۔ وہ پہلے پیغمبر تھے جن کا روح آسمان پر قبض کر لیا۔ یہی مطلب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
ترجمہ اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ اٹھا لیا۔ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا پیغمبر سیریز کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا، وہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وسلام۔